نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا الا شئت۔ سورہ نوح، یہ سورت بھی مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہیں۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ وہ اپنے قوم کو خبردار کہ تم اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا اور تمہیں ایک مقرر دن تک باقی رکھے گا۔ بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، یعنی وہ ڈیلے نہیں ہوتا۔ کاش کہ تم سمجھ پاتے۔ پھر نوح نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے، یعنی جب بھی میں دعوت دیتا تھا تو وہ اور زیادہ بھاگنے لگتے تھے۔ اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیں اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اور اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے، یعنی تکبر ہی تکبر کرتے رہے۔ پھر میں نے انہیں پکار پکار کر دعوت دی، یعنی وہ بتا رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ کتنی دعوت دی نوح علیہ السلام نے۔ وہ جھٹلاتے تھے لیکن پھر بھی وہ دعوت دیتے تھے، نوح علیہ السلام کو مارتے تھے پھر بھی نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے، وہ سکون سے نہیں بیٹھے۔ پھر میں نے ان سے علانیہ بھی بات کی اور میں نے ان سے چھپ کے بھی بات کی، یعنی میں نے انہیں چھپ کے بھی سمجھایا۔ چنانچہ میں نے کہا اے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے خاطر نہریں بنا دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا، یعنی جب پریگننسی ہوتی ہے تو ہر 40 دن بعد ایک نیا اسٹیپ، ایک نیا مرحلہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ الگ الگ مرحلوں سے گزار کر انسان کو پیدا کیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے پھر باہر نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ان سرداروں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا، اور انہوں نے بڑی بھاری مکاری سے کام لیا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود کو نہ سوا کو، اور کسی صورت میں نہ چھوڑنا، نہ تو یغوث اور نہ یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا، یعنی یہ بتوں کے نام ہیں جو مشرکین مکہ نے خود رکھ رکھے تھے، جیسے آج بتوں کے نام رکھ لیے جاتے ہیں ایسے ہی مشرکین مکہ نے رکھ رکھے تھے۔ اس طرح انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا، لہٰذا یا رب آپ بھی ان کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجیے۔ ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہی انہیں غرق کیا گیا، پھر آگ میں داخل کیا گیا اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی مددگار نہیں ملا۔ اور نوح نے بھی کہا کہ میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین میں باقی مت رکھیے گا، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوں گی وہ بدکار اور پکی کافر ہی پیدا ہوں گی، کیونکہ نوح علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ جب بھی اولاد پیدا ہوتی تھی وہ نافرمان ہوتی تھی اور زیادہ ہٹ دھرم ہوتی تھی، اور 950 سال گزر گئے نوح علیہ السلام کو لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ اتنا عرصہ گزر گیا سمجھاتے سمجھاتے لیکن وہ نہیں مانے، تب جا کر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، میرے پروردگار میری بھی بخشش کر دیجیے اور میرے والدین کی بھی، اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے، اور تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں کی بھی، اور جو ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے۔ یہ بھی دعا ہے، یہ دعا آپ بھی مانگ سکتے ہیں۔
مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے لیکن وہ بھاگ جایا کرتے تھے، مذاق بنایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو جائے کہ ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا کیا گیا، ان کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا، اس لیے ان کو اگنور کرو، بس اپنا کام کرتے جاؤ۔ الحمدللہ سورۃ النوح پوری ہوئی۔ سورہ جن، جن بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، تو جو جن کو جھٹلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے، کیونکہ قرآن میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا اور جنوں کو بھی پیدا کیا، اور شیطان بھی جو ہے وہ ایک جنوں میں سے ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کر رہے تھے اور قرآن سن رہے تھے جنات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ جنات سن رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ اس کے بعد جنات آپ کو دکھنے لگے اور آپ کے پاس مسئلے مسائل لے کر آنے لگے۔ جو بھی مسلمان ہوتے تھے وہ آپ سے سیکھنے آتے تھے، علم سیکھنے آتے تھے، سارے مسئلے پوچھنے آتے تھے، شریعت کے احکام پوچھنے آتے تھے، اور باقاعدہ صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، جس کا ذکر آئے گا کہ کچھ صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ساتھ گئے اور انہوں نے محسوس کیا، جنوں کو دیکھا بھی، ان کی پورا بھیڑ کی بھیڑ، جھنڈ کا جھنڈ۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ قرآن کو لوح محفوظ پر نازل کر رہے تھے اور پھر آسمانی دنیا پر پروٹیکشن لگا دی گئی، تو جنات وہاں تک نہیں جا سکتے تھے، تو اس بات سے جنوں کے اندر ہلچل پیدا ہو گئی کہ ایسا کیا ہو گیا، کہ ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ پروٹیکشن لگا دی کہ اب کوئی بھی جن آسمان تک نہیں جا پاتا، جبکہ پہلے وہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں تک سن لیتے تھے، لیکن جب قرآن کو نازل کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پروٹیکشن لگا دی، اور جو بھی جن وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا تھا ایک شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا تھا۔ اب اس بات سے جب وہ ہلچل ان میں پیدا ہو گئی تو اس بات کی جستجو میں وہ پڑ گئے کہ ایسی کیا وجہ ہے، ڈھونڈتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے، آسمان سے کیا نازل ہوا ہے، یا کیا ایسا بلا یا کیا ایسی بھلائی نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے اتنی زیادہ سختی کر دی گئی۔ اس مشن کے لیے ان کی ٹولیاں نکلی، یعنی گروپس کی شکل میں وہ نکلے اور زمین پر پھیل گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ پھر ایک گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے دعوت دے کر نکل رہے تھے، یعنی وہاں سے آ رہے تھے، راستے میں ایک نخلا ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک باغ ہے، وہاں پر آپ رکے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ایک گروپ جنوں کا وہاں سے گزرا اور وہیں رک گیا کہ یہ، اور وہ سننے لگے غور سے۔ جب انہوں نے سنا تو وہ ایمان لائے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی کلام ہے، یہی ہے وہی چیز جس کی وجہ سے اتنی زیادہ پروٹیکشن لگا دی گئی تھی۔ پھر وہ ایمان لائے اور واپس گئے، اور واپس جا کر وہ واپس دائی بن کر گئے، پھر اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی۔ تو اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وہی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو راہ راست یعنی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز بھی شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ تو کوئی بیوی رکھی نہ کوئی بیٹا رکھا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہے، اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ تو جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جناتوں کو سر چڑھا رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی قرآن آنے سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے کچھ لوگ تھے اور سفر کیا کرتے تھے، تو سفر میں ایک جنگل راستے میں پڑتا تھا، تو اس جنگل میں جنات رہتے تھے، تو جب اس جنگل کو کراس کرنا پڑتا تھا انہیں، تو پہلے وہ جن کی پناہ مانگا کرتے تھے اور اس سے درخواست کرا کرتے تھے کہ ہم اب آپ کی پناہ میں آتے ہیں، آپ ہمیں پناہ دے دیجیے اور بچا لیجیے۔ اس طرح جنات ان کے راستے سے ہٹ جاتے تھے اور آرام سے کراس کرنے دیتے تھے، اور وہ جنات یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم خدا ہیں اور ہم انسان سے بڑے ہیں، طاقت بھی ہم میں زیادہ ہے، تو جنات سر چڑھ گئے تھے۔
اور یہ کہ جیسا کہ گمان تم لوگوں کا تھا، انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی جن یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا کر بیٹھا کرتے تھے، یعنی باتیں سننے کے لیے آسمان کی جگہوں پر جا کر بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں یہ پتا بھی نہیں تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پیغمبر نے ان کو سیدھے راستے دکھانے کا ارادہ کیا ہے، یعنی جنوں کو نہیں پتا کہ کیا ہوا، سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے ہیں یا کوئی بلا نازل ہونے والی ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں، اور ہم مختلف طریقوں سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ تو زمین پر ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں اور بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ تو کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا نہ کسی زیادتی کا، اور یہ کہ ہم میں سے تو کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا، اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور اے پیغمبر، اہل مکہ سے کہو کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں گے، یعنی بہت اچھی مقدار میں ان کے اوپر پانی برسائیں گے تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائیں، اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پرو دے گا، اور یہ کہ سجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہے، یعنی سجدہ صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہوں، یعنی جب بھی کوئی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، یہاں پر مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ٹوٹے پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ حملہ کر دیں گے، اور کئی دفعہ انہوں نے حملہ بھی کیا ہے نماز پڑھتے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کچھ صحابہ کرام کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے ہی شہید کیا ہے، تو جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ٹوٹے پڑیں گے، یعنی ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ کہہ دو میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، کہہ دو نہ تو تمہارا کوئی نقصان میرے اختیار میں ہے نہ کوئی بھلائی، کہہ دو مجھے اللہ سے نہ تو کوئی بچا سکتا ہے نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں، البتہ جس چیز پر مجھے اختیار دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے بات پہنچا دینا، یعنی کس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ بات پہنچا دینا، اور اس کے پیغامات اور وہ اس کے پیغامات ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ نافرمانی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ چیز انہیں نظر آ جائے گی جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں بہت کم ہیں، کہہ دو کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے آیا وہ نزدیک ہے، یعنی قیامت کہ وہ نزدیک ہے یا میرا پروردگار اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے، وہی سارے بھید جانتا ہے، چنانچہ وہ اپنے بھید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی اپنی چھپی ہوئی باتیں کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے کسی پیغمبر کے جسے اس نے اس کام کے لیے چن لیا ہو، پسند کر لیا ہو، ایسی صورت میں وہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے کچھ محافظ لگا دیتا ہے، یعنی پیغمبروں کے آگے اور پیچھے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور وہ ان کے سارے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی سارے حالات کو گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے سب، اور اس نے ہر چیز کی پوری طرح گنتی کر رکھی ہے، یعنی اللہ نے ہر چیز کو گن کر رکھ رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن کوئی جھٹلا نہ دے۔ الحمدللہ سورۃ الجن بھی پوری ہوئی۔ سورہ مزمل، یہ سورت مکی ہے، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ یا ایھا مزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے، یعنی اے چادر میں لپٹنے والے، یہ پیار بھرا انداز ہے جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، پہلی وحی آئی تھی تو آپ گھبرا گئے تھے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہے، اور آپ کی کیفیت بہت الگ ہو گئی تھی اس وحی پر،
اور آپ کو ٹھنڈ لگنے لگی تھی اور آپ ایک دم آئے واپس، اور جب آپ اتنی آپ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، گرمی کا زمانہ تھا اور آپ کو بہت شدت کی ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ عرب میں کس طرح کی گرمی ہوتی ہے۔ اس موسم میں آپ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی کہ آپ کانپ رہے تھے، اور آپ نے ہاں اپنی بیوی سے یعنی حضرت خدیجہ سے کہا کہ میرے اوپر کمبل ڈال دو، چادر ڈال دو۔ تو جب وہ چادر ڈالی گئی تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے چادر میں لپٹنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، یعنی تہجد کی طرف اشارہ ہے، اور تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور باقی تمام انبیاء پر بھی کہا جاتا ہے فرض تھی۔ رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو، یعنی قرآن کی تلاوت بھی کیسے کرنی ہے؟ اطمینان سے صاف صاف سمجھ سمجھ کر۔ اس لیے قرآن پر بھی محنت کریں۔ اگر کسی کی قرأت اچھی نہیں ہے، تلاوت کوئی اچھا نہیں کرتا، تو ٹیچرز ڈھونڈیں۔ ٹیچر ماشاءاللہ آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی سیکھ سکتے ہیں، تو اپنی تلاوت اچھی کریں۔ ہاں، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی ابھی تو یہ پہلی ہی وحی تھی، لیکن جو قرآن ہے وہ پورا کا پورا بہت بھاری ہے جو نازل ہونے والا ہے۔ بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچل جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے، یعنی نفس کو چل جاتا ہے، مطلب رات کے وقت تہجد پڑھنے سے انسان اپنے خواہشات پر قابو پا لیتا ہے، اور جو تہجد پڑھنا سیکھ جاتا ہے، یعنی جو تہجد پڑھنے لگتا ہے ریگولر طور پر، تو وہ پھر اپنے آپ پر قابو کرنا سیکھ جاتا ہے، پھر ہر معاملے میں وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور تہجد ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اپنے بندے سے کہتے ہیں اس وقت کہ کوئی ہے مانگنے والا جو جس کی میں مراد پوری کر دوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں بندوں سے کہ مانگو میں تمہیں دوں گا، اور اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور تہجد کا وقت بہت شانت وقت ہوتا ہے، اس وقت اپنے اللہ کو یاد کرو، اور وہ نیند مارنا اور نیند کو چھوڑنا اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے، اس طرح پوری نفس کچل جاتی ہے، اور جو اتنی بڑی قربانی، نیند کی قربانی اللہ کے خاطر دے دیتا ہے اس وقت، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ اور دن میں تو تم لمبی مصروفیت میں رواں دواں رہتے ہو، یعنی دن میں تو بہت کام ہوتے ہیں، بہت مصروفیات ہوتی ہیں، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو کر رہو، اور مشرق اور مغرب کا وہ مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ اور جو باتیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو۔ یعنی اب قرآن نازل ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے رہے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے، لوگوں کو خوبصورتی کے ساتھ اگنور کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آگے کتنی مشکلیں آنے والی ہیں نبی کے راستے میں، کتنا لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کو مکہ تک سے نکال دیں گے، تو ایسے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ صبر کرنا ہے۔ اور تمہیں جھٹلانے والے جو عیش اور عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، یعنی جو آپ کو جھٹلائیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں تھوڑے دن اور مہلت دو۔ یقین جانو ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں، دہکتی ہوئی آگ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے، یعنی ریت کی طرح بکھرے ہوئے باریک ذرے بن کر رہ جائیں گے۔ جھٹلانے والوں، یقین جانو ہم نے تمہارے پاس تم پر گواہ بننے والا ایک رسول اسی طرح بھیجا جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا۔ پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اسے ایسی پکڑ میں لے لیا جو اس کے لیے زبردست وبال تھی۔ اگر تم بھی نہ مانے تو پھر اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، یعنی ایک مثال ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ بچوں تک کو وہ بوڑھا بنا دے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ قیامت کے نزدیک بھی کچھ بچے جلدی بوڑھے ہونے لگیں گے، اور جس سے آسمان پھٹ پڑے گا۔ اللہ کے وعدے کو تو پورا ہو کر رہنا ہے، یہ ایک نصیحت کی بات ہے۔ اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، یعنی یہ نصیحت کی باتیں ہیں، اب جس کو چاہیے وہ اختیار کر لے۔ اور پھر جب زیادہ ٹینشن ہوتی ہے انسان کو اور زیادہ پریشان رہتا ہے انسان تو وقت سے پہلے بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے جو نزدیک کی نشانیاں ہیں یا قیامت کا جو منظر ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ انسان اتنی ٹینشن اور پریشانی میں ہوگا کہ بچہ تک بھی بوڑھا ہو جائے گا۔
اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ یعنی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اتباع کرتے تھے۔ جتنی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تہجد کی، اتنی ہی صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے۔ اور رات اور دن کی ٹھیک ٹھیک مقدار اللہ ہی مقرر فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے، اس لیے اس نے تم پر عنایت فرما دی۔ اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو، یعنی قرآن اتنا پڑھو جتنی آسانی ہو۔ یعنی نماز میں بھی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، جتنی آسانی ہو، ہر انسان کا اپنا اپنا ہوتا ہے، تو جتنی آسانی ہو اتنا نماز پڑھ لیا کرے، اتنے قرآن کی تلاوت کر لیا کرے۔ اللہ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا تم اس قرآن میں سے اتنا پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو۔ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے، کتنا پیار بھرا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ ایسا لگتا ہے قرآن پڑھ کے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ انسان کی فکر کر رہے ہیں کہ اس پر کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے، انسان پر کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دے دی کہ جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لو، جو سورت دل سے پڑھ پاؤ، چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ پڑھ لو، لیکن دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور نماز پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض دو، اچھا والا قرض دو، اور تم اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس جا کر اس طرح پاؤ گے کہ وہ کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہے۔ یعنی جو بھی یہاں کرو گے وہاں زبردست اس کو پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، یقین رکھو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور قرآن کیونکہ ہر روز پڑھنے کا حکم ہے اور ہر روز قرآن کھلنا چاہیے ہمارا، ہر روز ہمیں پڑھنا چاہیے قرآن، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی کہ انسان کے اندر جتنی طاقت ہو، کیونکہ کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی انسان کسی سچویشن میں ہوتا ہے، کبھی کسی سچویشن میں ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنا آسانی ہو، چاہے ایک آیت پڑھو، چاہے ایک رکوع پڑھو یا ایک پارہ پڑھو، جتنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور ایک نعمت ہے انسان پر اور آسانی ہے۔ الحمدللہ سورہ مزمل بھی پوری ہوئی۔ سورہ مدثر، یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹے والے، یعنی اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ اسی کی طرف اشارہ ہے یہ، مدثر بھی یہی ہوتا ہے، کپڑے میں لپٹنے والا، اور مزمل جیسا کہ پیچھے آیا کمبل میں لپٹنے والا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی وحی کے بعد کا واقعہ ہے، وہ بعد والی وحی کا ہے، لیکن یہ پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوئی تھی، جب سورہ علق کی 5 آیتیں آپ پر نازل ہوئی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے اور آ کر کپڑے میں لپٹ گئے تھے، سردی لگ رہی تھی، کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے اب اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ یعنی اس کے بعد جب پہلی وحی آئی تھی تو اس کے بعد کچھ دن تک وحی کا سلسلہ سٹاپ ہو گیا تھا، تاکہ اس سچویشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تھوڑا سا نارمل ہو جائیں، نارمل اس میں آ جائیں۔ اس کے بعد پھر وحی جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ اور یہی اس کے اندر دائی کی صفت ہے کہ ایک دائی کے اندر کیا کیا باتیں ہونی چاہیے، وہ بھی دائی تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو، اور اپنے پروردگار کے خاطر صبر کرو۔ اور پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا۔ یعنی جب کسی کو اسلام کے بارے میں نہ پتا ہو اور جب کوئی نیا اسلام لایا ہو تو اس کو یہ سب سے پہلے یہی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ پہلے وہ اپنے آپ کو پاک رکھے، اور پھر یہی انسان کو کرنا ہے کہ سب سے زیادہ پاکی پر دھیان دینا ہے۔ پاک صاف ہونے سے خشوع اور خضوع آتی ہے، اور گندگی چاہے دل کی گندگی ہو یا ظاہری یا باطنی کوئی سی بھی گندگی ہو، ہر گندگی سے دور رہنا ہے۔ پھر لوگوں پر احسان نہیں کرنا، یعنی اگر ہم لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر رہے ہیں یا دین کو پھیلا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں سوچنا کہ لوگ ہمیں آ کر تھینک یو بولیں گے یا ہماری تعریف بھی کریں گے، اس کی بھی توقع انسان کو نہیں رکھنی۔
اور پھر جو بھی اللہ کے راستے میں مشکلیں آئیں، اللہ کے راستے میں جو بھی پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، اس پر پھر صبر سے کام لینا ہے۔ پھر جب سور پھونک دی جائے گی تو وہ بہت ہی مشکل دن ہوگا اور کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو مال دیا اور جو دور تک پھیلا پڑا ہے، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے، پھر بھی وہ لالچ کرتا رہا اور میں اسے اور زیادہ دوں گا۔ یہ ایک شخص کی طرف، ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ مکہ کا سب سے زیادہ مالدار آدمی تھا اور سب سے زیادہ روب والا، تمام وہ مطلب سب کا سردار تھا، ایک طرح سے سب سرداروں کا سردار تھا وہ ایک طرح سے، اور اس کے پاس بہت مال تھا، بہت اولادیں تھیں۔ وہ کہیں نہ کہیں اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا، لیکن ابو جہل نے اس کو ورگلایا اور کہا کہ تم اسلام لاؤ گے، لوگ تمہارے بارے میں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم تو اب کبھی نہیں، ہم تو اب ابو بکر کے پاس بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ حضرت ابو بکر کے پاس جایا کرتا تھا، تو اس سے لوگ سمجھ بیٹھے کہ شاید یہ بھی مسلمان ہو جائے گا، اور لوگ سرداروں نے سوچا اگر یہ مسلمان ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا، پھر ہمیں بھی ماننا پڑے گا۔ اس لیے ابو جہل ان کو سمجھانے کے لیے گیا اور پھر اس کو اسلام سے پھیر دیا، یعنی اگر تھوڑا بہت رجحان اس کا ہو رہا تھا، واپس وہ لالچ کے خاطر واپس وہ پلٹ گیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا، ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنا لی، خدا کی مار ہو اس پر کہ وہ کیسی بات بنائی، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ وہ کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا، پھر کہنے لگا کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے۔ یعنی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غور کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے فیشل ایکسپریشن پر بھی غور کرتے ہیں کہ انسان کس انداز میں کیسی باتیں کر رہا ہے۔ جب مشرکین مکہ کا مطلب ابو جہل جب اس کے پاس گیا تو ابو جہل نے کہا کہ تم حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہو، تم اسلام، لوگ تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں بنا رہے ہیں کہ ولید پر جادو چڑھ گیا اور ولید جو ہے وہ مسلمان ہونے والا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میں تو مسلمان ہونے والا نہیں ہوں۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ اچھا تو یہ بتاؤ کہ اسلام کے خلاف ہم کیا کریں، کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہم کوئی پروپیگنڈا ایسا کہ اسلام کے خلاف ہم اس کو اچھال سکیں جس سے لوگ اسلام نہ لائیں۔ تو اس نے جو ہے سوچا سمجھا، ادھر ادھر چلا، تیوریاں چڑھائی، کیونکہ وہ بہت بڑا تھا نا، تو یہ سب اس نے فیشل ایکسپریشن ظاہر کیے۔ پھر اس نے کہا کہ نہ تو میں اس کو شاعر کہہ سکتا، نہ میں اس کو کاہن کہہ سکتا ہوں، نہ میں اس کو مجنون کہہ سکتا ہوں، یہ تو باتیں چلنے والی نہیں ہیں۔ پھر کچھ دیر سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے کہا ہاں وہ جادوگر اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو وہ کلام لایا ہے وہ جادو ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے کے بعد اولاد، ماں اور باپ الگ ہو جاتے، ماں باپ اور اولادیں الگ ہو جاتی ہیں، شوہر اور بیوی الگ ہو جاتے ہیں، اور جادو سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو اس میں تفرقہ ڈال دیتا ہے، یعنی جدائی ہو جاتی ہے جادو سے۔ تو تم سب ایسا کرو کہ اس کو جادو بتاؤ اور سب کو یہی بات بتاؤ اور یہ بات تمہاری چل جائے گی۔ تو جس انداز میں اس نے یہ بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ اس انداز کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اس کا حال یہ ہے کہ اس نے کچھ سوچ کر ایک بات بنائی، خدا کی مار ہو اس پر کہ اس نے کیسی بات بنائی، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ اس نے کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا، پھر کہنے لگا کچھ نہیں، یہ تو ایک جادو ہے، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے، ان قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا چیز ہے، نہ وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ کسی کو چھوڑے گی، یعنی نہ تو انسان وہاں زندہ رہ پائے گا نہ مر پائے گا، وہ کھالوں کو جھلس دینے والی چیز ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ یعنی جہنم جو ہے اتنی سخت ہے، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم اتنی دہاڑنے والی بھی ہے، اتنی دہاڑتی ہے، گھور کر دیکھے گی مجرموں کو ایسے جیسے کوئی شیر بیٹھا ہو سامنے۔ شیر تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے سامنے، وہ تو بہت خطرناک ہے جہنم، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک شیر ہے، اس لیے شیر سے ریلیٹ کیا، لیکن اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے 19 فرشتے، سب سے طاقتور فرشتے اس کو زنجیروں میں جہنم کو جھکڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ جہنم بے قابو ہو رہی ہوگی، اور ہم نے دوزخ کے یہ کارندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں، ان کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں، تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔
یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ فرشتے 19 فرشتے اس پر مقرر ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے بڑی عجیب سی بات ہے یہ تو. اس طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. کیونکہ اس بات سے مسلمان ڈر جاتے ہیں، اس بات سے مسلمان کا اور ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن کافر وہ مذاق بنانے لگتے ہیں. اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ ساری بات تو نو بشر کے لیے ایک، یعنی نئے نئے انسان کے لیے ایک یاد دہانی کرانے والی نصیحت ہے. اور بس، یعنی جو کوئی انسان ہے، ہر انسان کے لیے یاد دہانی ہے یہ قرآن اور یہ باتیں اس کی، تاکہ انسان بار بار ان باتوں کو سنے اور باز آ جائے اور جنت کی تمنا کرے اور اس کے جیسے کام کرے اور جہنم سے بچے. خبردار، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، یعنی جب وہ رات آ جائے، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے، یعنی ہر کسی کے لیے یہ نصیحت ہے. ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے. دوبارہ یہ بات آ گئی کہ ہر شخص گروی ہے، دنیا میں رہن رکھا ہوا ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے آپ کو چھڑا لے، اللہ کے حکموں کا پابند ہو اور اپنے آپ کو چھڑا لے، ورنہ تو وہ جہنم میں قید کر دیا جائے گا. سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، یعنی دائیں ہاتھ والے گروی نہیں ہوں گے، یہ کہ وہ جنتوں میں ہوں گے. وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں کے بارے میں، یعنی جنت میں جا کر مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا. اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، آگے جو آیتیں آ رہی ہیں، یعنی جو دوزخ میں جو داخل ہوگا وہ کیوں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنتی جب دوزخ سے پوچھیں گے تو دیکھیں دوزخ کیا جواب دیں گے کہ ان کو کس چیز نے داخل کرا. وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. پہلی بات کہ وہ نماز چھوڑا کرتے تھے. دوسری، اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. اور جو لوگ بےہودہ باتوں میں گھستے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی گھس جایا کرتے تھے. یعنی بےہودہ بات، چگلی کی بات، غیبت کی بات، بے سر پیر کی بات، ٹائم ویسٹ کرنے والی بات، اس میں ہم مشغول ہوتے تھے. اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یعنی ہم نہیں مانتے تھے کہ قیامت آئے گی، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ گئی. چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی. تو اس بات کو پڑھا کریں اور سمجھا کریں کہ جہنم میں انسان کیوں داخل ہوگا. خود جہنمی بتا رہے ہیں کہ ہم کیوں داخل ہوئے، یہ سب ان سب باتوں کی وجہ سے وہ داخل ہوئے. اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ نصیحت کی بات سے یہ منہ موڑے ہوئے ہیں، اس طرح جیسے کہ وہ جنگلی گدھے ہوں اور کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہوں. بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں. ہرگز نہیں، بات اصل یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے. ہرگز نہیں. اور یہ قرآن ہی ایک نصیحت ہے، یعنی ایک قرآن ہے جو نصیحت ہے. اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہی اس بات کا اہل ہے اور اس سے ڈرا جائے. یعنی اللہ ہی اس بات کے اہل ہے، یعنی اللہ کا ہی حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور کسی سے نہ ڈرا جائے. اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے. یعنی اللہ ہی ہے جو لوگوں کی مغفرت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں جو لوگوں کی مغفرت کرے. الحمدللہ، سورہ مدثر بھی پوری ہوئی. سورہ قیامہ یعنی قائم ہونے والی. یہ سورت مکی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی قائم ہونے والا مطلب قیامت کا دن. اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، کہ ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے. یعنی انسان کے نفس ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دیے. ایک تو نفس ہوتا ہے نفس امارہ، یعنی برائی پر مائل کرنے والا. یعنی جب انسان بری باتیں سوچتا ہے تو ایک دم اس کو اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا، یہ تو بری بات ہے. پھر دوسرا نفس ہوتا ہے نفس لوامہ، جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، جو اچھائی کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے، یعنی اچھائی کی طرف لوگوں کو لے کر جاتا ہے اور برائی پر روکتا ہے. ہر انسان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اچھائی کرے، بس وہ ہٹ دھرمی پر نہیں کرتا، لیکن کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی انسان اچھائی کرتا ہے. اور تیسرا نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یعنی جب انسان نیک کام کرتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، تو اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، تو وہ سب سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے.
تو کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، جبکہ ہمیں اس پر پوری طرح قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور پور ٹھیک ٹھیک بنا دیں۔ اصل بات یہ ہے، یعنی انسان کو اگر دیکھیں، انسان کا جو پور ہے، یعنی انگوٹھا تھم پرنٹ ہے، اس کے تھم امپریشن ہے، وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ کروڑوں انسان قیامت تک کے انسان کے وہ میچ نہیں ہوں گے، اور نہ میچ ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے، یعنی ڈھٹائی سے آگے جو بھی زندگی بچی ہے وہ گناہ کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن، پھر جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، یعنی چاند کا نور ہٹ جائے گا اور چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اس وقت انسان کہے گا، کہاں ہے کوئی اور جگہ بھاگ کر میں جاؤں؟ نہیں نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار کے سامنے ہی جا کر ٹھہرنا پڑے گا۔ اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا، چاہے وہ کتنے ہی بہانے بنا لے۔ اے پیغمبر، تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن نازل ہوتا تھا، جبریل امین آپ کے دل پر نازل کرتے تھے، تو آپ جلدی جلدی اس کو ریپیٹ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ ریپیٹ مت کرو، آپ کو یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ صرف دھیان سے سنو۔ اور پھر جب ہم اسے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کو پڑھنے کی پیروی کرو، یعنی اس کو پڑھنے کو سنو، پیروی کرو۔ پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے، یعنی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور تفسیر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ خبردار اے کافرو، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن جب بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دینے والا ہے۔ خبردار، جب جان ہسلیوں تک پہنچ جائے گی اور تیمارداروں کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، تو اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی۔ اس کے باوجود انسان نے نہ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، پھر اکڑ دکھاتا ہوا اپنے گھروں میں واپس چلا گیا۔ بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری، پھر سن لے کہ بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہیں جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اسے ٹھیک ٹھیک کر دیا، نیز اسی سے مرد اور عورت کی دو صنفیں بنا دی، یعنی مرد اور عورت کی دو جنسیں بنا دی۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کرے، یعنی جس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ پھر سے پیدا کر سکے؟ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔